السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں شمسہ مسلسل آگے بڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کوئی سراغ کوئی نشانی تلاش کر کے رہوں گی والدہ، اپنی پوری کوشش کروں گی۔ وہ مسلسل آگے بڑھ رہی تھی، اتنے میں ہی وہ اپنے پیچھے ایک شخص کو محسوس کرتی ہے اور جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو شخص غائب ہو جاتا ہے۔ شمسہ جلدی سے آگے جانے لگتی ہے اور کافی گھبرا جاتی ہے اور تیزی سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اتنے میں ہی وہ شخص اس کے پیچھے آتا ہے۔ ادھر دوسری جانب صلاح الدین کے سپاہی موجود تھے۔ اتنے میں ہی عمر ملا حضرت پہنچ کر کہتے ہیں کاراتگن کہاں پر ہے ادریس؟ ادریس کہتا ہے یہاں پر آ کر شہیدوں کو دیکھا تو اسے کچھ ہو گیا، البیز ساتھ ہی تھا، پھر پتہ نہیں کہاں پر گئے۔ ادھر دوسری جانب کاراتگن اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ البیز اس کا پیچھا کر رہا تھا مگر کاراتگن اس کی ایک نہیں سن رہا تھا۔ البیز کہتا ہے رکیں حضور، رک جائیں۔ کاراتگن وہاں پر رک جاتا ہے۔ البیز آ کر کہتا ہے حضور میرا دل گھوڑے کی طرح پھٹنے ہی والا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کاراتگن اس کو ہاتھ بلند کر کے وہیں پر روکتا ہے۔ کاراتگن کافی غصے کی حالت میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور زور زور سے رونے لگتا ہے۔ اسے وہی منظر یاد آ رہا تھا جب سید ہاشم شاہ کی قبر پر پہلے حملہ ہوا تھا، جب وہ چھوٹا تھا اور اس کا بھائی وہاں پر شہید کر دیا گیا تھا۔ کاراتگن کھڑا ہو کر وہاں پر جھاڑیاں اکٹھی کرتا ہے اور کہتا ہے میں مر کیوں نہیں گیا، میں زندہ کیوں ہوں؟ جس کے بعد وہ وہاں پر آگ لگانے لگتا ہے۔ اس کے ذہن میں اپنے بھائی کے شہید ہونے کے لمحات تھے۔ کاراتگن وہاں پر آگ لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کاراتگن کہتا ہے میں مر کیوں نہیں گیا، میں زندہ کیوں ہوں؟ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں وزیر شاہور اپنے آدمیوں کے ساتھ ایک مقام پر پہنچتا ہے۔ گوہر کہتا ہے آخر ہم پہنچ ہی گئے ہیں وزیر حضرت، یہ حویلی کے کھنڈرات ہیں۔ وہاں پر صلاح الدین کے سپاہی بھی چھپ کر بیٹھے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یاروں کی کہتا ہے حرکت کے لیے تیار ہو جاؤ سب سپاہی وہاں پر تیار بیٹھے تھے۔ ادھر وزیر شاہور کھڑا کہہ رہا تھا خزانے کے سراغ رسا کو بلاؤ۔ اتنے میں ہی جوہر وہاں پر ایک آدمی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے چلو اب اپنی صلاحیتیں دکھاؤ، اگر وعدہ کی گئی چیز نہ ملی تو مصیبت میں پڑو گے تم۔ آدمی کہتا ہے مجھے کچھ وقت دیں، آس پاس گھوم پھر کر جائزہ لینا پڑے گا۔ جوہر کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ، اور پھر آدمی آگے بڑھ جاتا ہے۔ جوہر کہتا ہے وزیر حضرت آخر میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مایوس نہیں کیا، شکر ہے۔ اتنے میں ہی یہاں پر شیرکو اور اس کے آدمی مسلسل آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ وزیر شاہور اسے دیکھ کر کافی حیران ہو جاتا ہے اور اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی لعنت ہو ان پر، ہم جال میں پھنس گئے ہیں۔ ادھر ایک آدمی چھپ کر بیٹھا ہی منظر دیکھ رہا تھا اور پھر ایک منظر دکھایا جاتا ہے جب قاضی فاضل ایک آدمی کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں معذرت چاہتا ہوں کہ تمہیں اس طرح سے جلدی میں بلایا ہے۔ آدمی کہتا ہے استغفر اللہ، حکم کیا ہے؟ فاضل نے کہا تھا انہیں کچھ بھی محسوس نہ ہونے دینا، کھنڈرات کے پاس پہنچ کر کوئی بہانہ کھڑا کر لینا اور وہ جگہ چھوڑ دینا اور پھر مشاہدہ کرنا، وہ تمہیں ڈھونڈ لیں گے، یقین رکھو۔ یہ دراصل اسی آدمی کا منصوبہ تھا۔ ادھر شیرکو کھڑا کہہ رہا تھا انصاف کرنے والا اللہ ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، اور تم لوگ مصیبت تلاشتے رہے، آخر تلاش کر ہی لی۔ سب اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کو وہاں پر ختم کرنے لگتے ہیں۔ ادھر شمسہ بھی یہ مسلسل آگے بڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی یا اللہ میری مدد فرما، کاش اکیلی نہ آتی۔ اتنے میں ہی وہ وہاں پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے سامنے وہی شخص آتا ہے جو اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ آدمی کہتا ہے ستون دائیں طرف ہو تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، دروازہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، چھتوں کے درمیان ایک چھت ہے، چھت کے نیچے پرندوں کا ویران گھونسلہ ہے، ستون دائیں طرف ہو تو پیچھے مڑ کر دیکھنا۔ یہی الفاظ وہ بار بار دہرانے لگتا ہے۔ یہ سن کر شمسہ اپنا خنجر نیچے کر لیتی ہے۔ وہاں پر دراصل کوئی آدمی نہیں تھا، یہ شمسہ کا خیال تھا۔ شمسہ کہتی ہے ان گھروں میں سے کون سا گھر ہے، خداوند اپنے نام سے میری مدد کر۔ جس کے بعد شمسہ ایک درخت کے پاس آ کر کہتی ہے ستون دائیں طرف ہو تو پیچھے مڑ کر دیکھنا ہے، ایک دروازہ اس طرف ہے۔ جس کے بعد وہ مسلسل آگے بڑھتی ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کمانڈر شیرکو اپنے آدمیوں کے ساتھ وزیر شاہور کے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ وہاں پر زبردست لڑائی جاری تھی اور شاہور کے آدمی ختم ہوتے جا رہے تھے۔ شاہور اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پر شیرکو اور اس کے آدمیوں کی گھات میں پھنس چکا تھا، وہ وہاں پر اپنی غداری کی سزا پا رہا تھا۔ اتنے میں ہی جوہر وہاں پر فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے وزیر حضرت ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اتنے میں ہی وہاں پر کمانڈر شاہور بھاگنے لگتا ہے اور پھر شیرکو اس کے پیچھے آتا ہے اور کہتا ہے اپنی قسمت سے تم نہیں بھاگ سکتے ہو آج شاہور۔ اس کے بعد شیرکو اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر شمسہ آگے بڑھ کر کہہ رہی تھی چھتوں کے درمیان میں ایک چھت ہوگی اور چھت کے نیچے پرندوں کا ویران گھونسلہ ہے۔ یہی سوچتی ہوئی وہ مسلسل آگے بڑھ رہی تھی۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں بالیان آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ نائٹس ٹیمپلز ہیں، اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ لاطینی زبان میں اس آئینے کا مطلب سزا ہے۔ یہ جگہ پہلے عیسائیت کے دشمنوں کے لیے سزائے موت کی جگہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی، اب اپنے فرقے کو دھوکہ دینے والے نائٹس ٹیمپلز کو اصلاح کی ایک قسم کے طور پر 3 دن اور 3 راتوں کے لیے یہاں پر قید کیا جاتا ہے۔ زلدان سے نکالے جانے کے بعد
وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ادھر دوسری جانب سرائے میں شاطلون بیٹھا کہہ رہا تھا، مسلمان ہمارے کیے دھرے کا جواب نہیں دیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ آدمی کہتا ہے، بالکل، یہ اچھی بات ہے۔ ان مسلمانوں کو کیا ہوا ہے؟ ہاں، پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ شاٹلون کہتا ہے، اپنے مقدسات کی طرح بڑھنے والا ہاتھ کاٹنے سے قبل سونا حرام سمجھتے تھے۔ نور الدین زنگی نے امیر صلاح الدین کو غزہ بھیجا ہے۔ آدمی کہتا ہے، امارلک، بالیان اور امیر صلاح الدین متحد ہو گئے ہیں، قبرستان پر حملہ کرنے والوں کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں۔ شاٹلون کہتا ہے، اور اگر انہیں پتہ چل گیا تو؟ انہیں پتہ چل جائے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔